بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت عمر ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ حضرت عمر خود فرماتے تھے کہ ایک رات میں اپنے گھر سے نکلا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھتے پایا۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تو مجھے اس صورت پر بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ شخص شاعر ہے۔ تب تک آپ نے یہ آیت پڑھی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر قلیلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ ایک بزرگ کا رسول ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر کو خیال ہوا کہ یہ کاہن ہے کہ میرے دل کی بات جان گئے، لیکن اس کے بعد ہی آپ نے یہ پڑھا، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم بہت ہی کم دھیان رکھتے ہو۔ اتارا ہوا یا ساری دنیا کے لیے رب کی طرف سے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان آیتوں کے سننے سے مجھ پر بڑا اثر ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے، لیکن راستے میں انہیں اپنی بہن اور بہنوئی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو ان کے گھر گئے اور انہیں مارا پیٹا، اور پھر آخر میں قرآن سنا جس سے ان کا دل پورے طور پر نرم پڑ گیا، اور وہاں زید بن اکرم کے مکان میں پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھپ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر وہاں پہنچ کر آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ حضرت عمر کے علاوہ کسی نے کھل کر ہجرت نہیں کی۔ حضرت عمر نے جب ارادہ کیا تو ہتھیار باندھا اور تیر کمان لیا، اور پھر مسجد حرم میں آئے جہاں قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، طواف کیا، نماز پڑھی، پھر ان لوگوں سے کہا جو کوئی اپنے ماں باپ کو بے ولد اور اپنے لڑکوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے تو اس وقت وہ آ کر مجھ سے ملے۔ کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ کچھ کہتا۔ اپنی خلافت کے زمانے میں جب حضرت عمر ملک شام میں پہنچ رہے تھے تو اس ملک کے ذمہ دار آپ کے استقبال کے لیے نکالے اور انہوں نے کہا، آپ اونٹنی چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو تاکہ لوگوں پر شوکت اور ہیبت ظاہر ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، انا قوم انجن اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جسے خدا نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ احتیاط اتنا کرتے ہی کہ جب اسلامی فوج شام کی طرف روانہ ہوئی تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کہا، لشکر کے ساتھ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تو کہیں زنا میں گرفتار نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، اے امیر المومنین، میرے بارے میں کوئی لونڈی بکے اور لوگ تیرے ساتھ تجھے خلیفہ کا بیٹا سمجھ کر قیمت میں رعایت کریں اور تو ظاہری حکم کو دیکھتے ہوئے خرید کو صحیح سمجھے اور اس لونڈی کو ہاتھ لگائیں تو حقیقت میں یہ زنا ہوگا۔ حضرت عمر رات میں اکثر لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک رات ایک گزر رہے تھے کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، اٹھ دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ امیر المومنین نے منادی کی ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں نے کہا، اس وقت نہ امیر المومنین ہے اور نہ منادی ہے۔ لڑکی نے کہا، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم ظاہر میں تو فرما برداری کریں اور نہ تنہائی میں نافرمانی کریں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کا اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ اس لڑکی سے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کر دیا۔ اسی لڑکی کی نواسی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ماں ہوئی جو بہت نیک خلیفہ ہوئے اور جنہوں نے حضرت عمر کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت عمر جب کسی کو حاکم بنا کر بھیجتے تو اس کو لکھتے تھے کہ عیش اور سجاوٹ سے دور رہو، قیمتی اور بھاری کپڑا مت پہنو، میدے کی روٹی مت کھاؤ، ترکی گھوڑے پر مت سوار ہو، اپنے دروازے پر چوبدار مت بٹھاؤ تاکہ لوگ آسانی سے اپنی ضرورتیں بیان کر سکیں۔
आप इंसाफ के खिलाफ मत जाओ। इसमें शक नहीं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में इस्लामी हुकूमत की सरहदें काफ़ी दूर तक फैल गई थी, जिनकी तफसील में जाने से एक मोटी किताब तैयार हो सकती है। इसलिए मुख्तसर तौर पर कुछ बातें लिखी जाती हैं। हज़रत मुसन्ना बिन हारिसा, जो हज़रत अबू बकर से जिहाद की इजाज़त लेकर ईरान की तरफ गए थे, उन्होंने फिर मदीने में आकर हज़रत उमर से चाहा कि वह एक जमात उनके साथ कर दे जो उनके साथ मिलकर अजम का जिहाद करे। हज़रत उमर ने खुतबा दिया और लोगों को जिहाद पर उभारा और फतेह की वे खुशखबरियाँ सुनाई जो हदीस में बयान हुई थी। अबू हुबैदा, सकफ़ी और इब्ने कैस खड़े हुए और कहा कि हम इस मुहिम के लिए अपने को पेश करते हैं। हज़रत उमर ने 1000 मर्दों का एक लश्कर तैयार किया और सामान वगैरह तैयार किया और अबू हुबैदा को इस फौज का अमीर बनाया। ये दोनों कूफा की तरफ रवाना हुए। रुस्तम बिन फर्रुखजाद ने, जो अजम का सरदार था, खालिद बिन वालिद के कारिदों को निकालकर कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया था और आगे बढ़ने का इरादा कर रहा था कि उसने हज़रत मुसन्ना के लौटने की खबर सुनी। फिर क्या था, रुस्तम बिन जवान ने एक बड़ी फौज के साथ मुकाबले के लिए भेजा। अबू हुबैदा की कमांडरी में लश्कर-ए इस्लाम से उसका मुकाबला हुआ। मुसलमानों को फतह हासिल हुई और जवान कैद हो गया। दोस्तों, ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।